یہ پارٹی شوق سے نہیں بنائی، نہ اقتدار کی بنائی ہے. جیسے کن صاحب نے باتیں کی، بڑی زبردست باتیں کی، ماشاءاللہ مجاہد ہیں. میں نے یہ پارٹی اپنے ساتھیوں کے ساتھ بٹھا کر کنونس کیا کہ یہ اب پارٹی ہمیں بنانی پڑے گی اور ان بدماشوں کو ہمیں سائڈ پہ کرنا پڑے گا. اور کوئی وجہ نہیں تھی، کوئی شوق نہیں تھا اس ایج میں، اس اسٹیج پہ، جبکہ بچے سب. لیکن میرے دوستوں نے یہی کہا، میرے جو کورس میٹ، ہماری برادری ہماری فوج ہے، فوج میں جو میرے کورس میٹس تھے وہ میری سب سے کلوز برادری تھی، وہ 200-250 ہیں. تو ان کو ہم بورڈ لیا، ان سے ہم نے کہا کہ انہوں نے کہا ہماری عمر نہیں. میں کہ یہی ہماری عمر ہے، ہماری بچے سب سیٹلڈ ہیں اور گاڑیاں ہمارے پاس ہیں، وسائل ہمارے پاس ہیں، ہمیں باہر نکلنا پڑے گا اور ہم پاکستان کے بہترین ٹرینڈ لوگ ہیں اور اگر ہم نے یہ ساری ٹریننگ لے کر قبر میں جانا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا. تو اس جذبے کے ساتھ ہم نے اس پارٹی کو آرگنائز کیا. ویسے چونکہ میں اللہ کے فضل سے بیسٹ اپوائنٹمنٹس ہوتی ہے پاکستان کے باہر کی وہ کی ہوں. میں سمجھتا ہوں لیڈر کو لائق بھی ہونا چاہیے، بلکہ ہونا ہی چاہیے. لیڈر لائق نہیں ہے وہ کبھی ڈیلیور نہیں کر سکتا. لیڈر کو دلیر بھی ہونا چاہیے، لیڈر کو آنیسٹ بھی ہونا چاہیے اور لیڈر کو لائق بھی ہونا چاہیے. تو الحمدللہ تھوڑا سا اپنے اس لیے بتانا پڑتا ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ کون ہے جاوید مشتبہ، کون ہے. تو انٹرنیشنل بھی دنیا کے اندر جاوید مشتبہ کی قابلیت کو، آنیسٹی کو لوگ ایکنالج کرتے ہیں. ابھی یہ کمنگ سلسلے کے اوپر آتے ہیں تو یہ جتنا ہم آپس میں ملے نا، یہ اللہ تعالیٰ کا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ملاقات ہے. میں نے زندگی کا میں آپ کو ہر لمحہ بتاؤں تو یقین کریں زندگی میں میرے سب معجزے ہی ہیں، سب معجزے. اگر کہیں سے رستہ رکا ہے تو وہ بھی معجزہ ہے، کسی سے ملاقات ہوئی تو وہ بھی معجزہ ہے. یہ آپ پیر صاحب سے تعلق بنا تو یہ معجزہ، یہ میرے ساتھیوں آپ سب سے تعلق بنا تو ایک معجزہ ہے. اور اس معجزے کے پیچھے بہت انشاءاللہ طاقت ہے اور اس معجزے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالی ہم پاکستان کی تقدیر کو چینج کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ پاکستان. میں بہت مختصر بات کرنا چاہتا ہوں لیکن پھر بھی باتیں نکلتی ہیں، اس لیے کرنی پڑتی ہیں کہ آپ لوگوں کو یقین ہونا چاہیے کہ جاوید مشتبہ جو آ رہا ہے یا آ چکا ہے، فیصلہ کر لیا ہے. آپ سب نے مجھے اتنا عزت دی، اتنا مقام دیا، میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو آنا ہی آنا ہے انشاءاللہ. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے دلوں کے اندر کسی اسٹیج پر، جیسے بشپ صاحب کہہ رہے تھے کہ جب آپ اس جگہ پہ چلے جائیں گے تو پھر بھی آپ ہمیں اسی طرح پہچانیں گے، مذاق میں کہہ رہے تھے. میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، میری نیت یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی پروٹوکول نہیں ہونا چاہیے، ہمیں سادگی میں ہونا چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ ہم اتنی سادگی میں ہوں. ہم وہ تو نہیں کر سکتے جو ہمارے اسلام کے، جو ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے رسول اللہ جو لیول پہ صلی اللہ علیہ وسلم جس لیول پہ گئے، لیکن ہم ان کو کچھ نہ کچھ فالو ضرور کر سکتے ہیں، اس کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. باقی میرا مشن، ہمارا مشن، ہماری پارٹی کا مشن ایک ہی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب تک مڈل کلاس، ہمارا ووٹر ہی مڈل کلاس ہے، ہمارا ووٹر غریب ہے. میں ورڈ غریب استعمال نہیں کرنا چاہتا لیکن غریب ہے. اور انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی غربت نظر نہیں آئے گی آپ کو انشاءاللہ. تو میں یہ چاہتا ہوں، ہماری پارٹی کا منشور یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ مڈل کلاس کو اسمبلی میں پہنچایا جائے. آپ یہ سوچیں 90% مڈل کلاس ہے، 2-3% امیر کبیر ہیں. وہ 2-3% کے نیچے ہم لگے ہیں. ہمیں ان کے نیچے لگنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کیوں لگے ہوئے ہیں؟ ان کے کنٹرول میں تھانے ہیں. ہم کیوں لگے ہیں؟ ان کے کنٹرول میں بدماشی ہے. تو ہم تھانوں کو آزاد کرانا چاہتے ہیں. ہم تھانے آزاد کر کے دیں گے آپ کو انشاءاللہ. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ الیکشن سے پہلے ہم تھانے آزاد کرا لیں. اور اگر نہیں بھی ہو سکتے، فرض کریں، تو ہم نے اپنی عوام کو کنونس کرنا ہے کہ ووٹ ارب پتی کو نہیں ڈالنا، ووٹ کروڑ پتی کو نہیں ڈالنا. ووٹ آپ نے اس کو ڈالنا جس کو مشترکہ طور پہ ہم کینڈیڈیٹ آگے لے کر آتے ہیں. ایک دفعہ جب وہ آ جائیں گے ہمارے کینڈیڈیٹس
تو انشاءاللہ ہم پاکستان کے اندر کمپلیٹ آ جائیں گے. یہ کس طرح سیکنڈز کے اندر اپنے اتفاق کے لیے پارلیمنٹ اپنے سائن ہو کر بنا لیتی ہے. تو اب پارلیمنٹ کیوں بناتی ہے؟ فوری طور پہ اپنے اتفاق کے لیے چیف جسٹس کو زیرو کر دیا, ساروں کو زیرو کر لیا. چیف جسٹس اپنی جگہ جو کر رہا ہے, یہاں پہ میں اس بحث میں تو پڑھنا نہیں چاہوں گا, لیکن ہم یہ چاہیں گے کہ ہم الیکشنز کو سستا ترین کریں. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ 15 لاکھ میں قومی اسمبلی کا الیکشن ہونا چاہیے, تو اس میں ہونا چاہیے اور ہوگا, کوئی مشکل کام نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کہتا ہے کہ صوبائی الیکشن جو 10 لاکھ میں ہونا چاہیے, تو اس میں ہوگا. ہم کر کے دیں گے. آپ خود بتائیں, جب الیکشن 10 لاکھ اور 15 لاکھ میں ہوگا تو ایک عام آدمی الیکشن لڑ سکے گا نہیں؟ ہم وہ حالات بنائیں گے. ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ہماری پارٹی بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے. ہماری پارٹی پورے پاکستان میں 25-26 لاکھ سے اوپر ہمارا سب ممبر ہو چکا ہے, اور ہمیں رجسٹر ہوئے سے 1.5 سال میں, 1.5 سال کے اندر ہماری اسپیڈ اس طریقے سے جا رہی ہے. تو فائنلی کلوز کرتے ہوئے, پیر صاحب, ہم آپ کو یقین دلائیں گے کہ آپ پیر ہارون صاحب, ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. شان صاحب کے تو یہ ہیں ہمارے بھائی ہیں, بڑے بھائی ہیں, آپ سب کے. آپ برائے مہربانی اس سے باہر نکلنا ہے. آپ نے جتنے سوال کرنے میں سے کریں, لیکن ایک چیز بتاؤں, سوالوں سے شاید میں آپ کو جواب نہ دے سکوں. میرا ماضی دیکھیں. اگر میرا ماضی صاف ہے, میں نے ماضی میں کوئی کرپشن نہیں کی, میرے والد صاحب نے بھی کرپشن نہیں کی, میرے دادا نے کوئی کرپشن نہیں کی, اور میرے علاقے میں جائیں گے تو سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ ادھر میں نے کرائی ہوگی یا میرے والد صاحب نے کرائی ہے, میرے دادا نے کرائی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے بلڈ میں ہے کہ ہم نے کام کرنا ہے, میرے بلڈ میں ہے کہ ہم نے جھکنا نہیں ہے, میرے بلڈ میں ہے کہ ہم نے بغیرتی نہیں کرنی انشاءاللہ. تو باقی انشاءاللہ جب ہماری حکومت آئے گی, گارنٹی آپ کو عزت ملے گی انشاءاللہ. سب کو عزت ملے گی. کوئی یہاں پہ کرسچن ہندو مسلمان کا سلسلہ نہیں رہے. یہ میں بتا دوں, میڈیکل ہر انسان کو فری اور پروٹوکول کے ساتھ ملے گا. ذمہ داری ہوگی ڈاکٹروں کی. اسکول جو ہمارے سرکاری ہیں, یہ ہماری اولین ترجیحات میں ہوگا کہ سرکاری اسکولوں کا معیار ہم نے پرائیویٹ اسکولوں کے اوپر لے کے آنے سے, لہٰذا ہم نے اپنے ٹیچروں کی تنخواہیں بہت زیادہ کر دی, قابل ترین ٹیچر دیتے ہیں انشاءاللہ. اور پولیس اسٹیشن اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کیا کہتے ہیں, پٹواری والا, اس کا ہماری ترجیحات میں اول ترین ہوگا. یہ جس ملک کے اندر یا پاکستان کے اندر جب پولیس ٹھیک ہو جائے گی اور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ٹھیک ہو جائے گا تو 90% ہماری لڑائیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ. یہ پاکستان دنیا کے اندر 5ویں نمبر میں آبادی میں, اب تو 24 کروڑ ہو گیا, 24 کروڑ سے اوپر ہو گیا, اور قانون میں سب سے آخر, تعلیم سے سب سے آخر, جسٹس میں سب سے آخر, میڈیکل میں سب سے آخر. تو یہ ہماری ہیں اس سچویشن. میں نے الحمدللہ جب بھی کوئی کام شروع کیا, اللہ تعالیٰ نے مدد کی, اور اس میں نے ہمیشہ ٹاپ کر, ہمیشہ ٹاپ. ہم پاکستان کو اس لیول پر لے کے جائیں گے جہاں پہ یورپ ہے, یورپ سے اوپر لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اب دیکھیں, عمران خان کو 10 سال ملے KP کے لیے, اس نے کیا کیا ہوا؟ کیا اس نے اس کو ہالینڈ بنا دیا؟ کیا اس نے اس کو سوئٹزرلینڈ بنا دیا؟ اتنا خوبصورت صوبہ. 5 سال اس کو پنجاب میں ملے, 4 سال اس کو پاکستان میں ملے, سوائے لڑائی جھگڑے کے. میں اس چیز کا قائل ہوں کہ ہمیں لڑائی جھگڑے نہیں کرنا ہے, ہم نے ہر چیز کو ایک اچھے طریقے سے ریزالو کرنا ہے. ان بدماشوں کو ہم سائڈ پہ کریں گے, ہم آگے بڑھیں گے, عوام کی لکش کریں گے. اور ویسے میں فائٹر ہوں, جنگجو ہوں, جیسے کرن صاحب تھے, میں بھی انفینٹری کا بندہ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں پہلے بندوق کے ساتھ جنگ لڑیں گے, اب آپ کے دلوں سے جنگ لڑیں. تو آپ نے کوئی سوال کرنا ہو, موسٹ ویلکم. لیکن آخر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہو رہا ہے, بہت بڑا کرم ہو رہا ہے. یہ جو ہم سب اکٹھے ہو رہے ہیں, اس سلسلے کو آگے بڑھانا ہے ہم نے, اور انشاءاللہ یہ آپ نے پیغام ہمارا دینا ہے,
اور انشاءاللہ ہمارا پیغام ایک ہی ہے کہ ہم نے پاکستان کے اندر ہر انسان کو عزت دار بنانا. بہت شکریہ.